سگے بھائی ہیں مگر ایک 2 رکعت پڑھے گا، ایک 4 رکعت۔ ہم مزاجوں کے پابند رہیں یہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا، ہم مشیت کے پابند بن جائیں یہ اللہ کو اچھا لگتا۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ خبردار یہ سوچنا، یہ بولنا کہ مولا حسین کے مزاج میں جنگ اور امام حسن کے مزاج میں صلح، یہ مزاجوں کے مطابق امام نہیں تھے، یہ مشیت کے مطابق امام ہے۔ لہذا دونوں کا مزاج نہیں، دونوں مرضی الہی کے مطابق۔ لہذا امام حسن کی زندگی میں جہاں صلح ہے وہاں جنگ اور جہاد بھی ہے۔ امام حسین کے زندگی میں جہاں کربلا ہے وہاں صلح بھی ہے۔ یہ مولا کیا چاہتا ہے ان سے، اللہ کیا چاہتا ہے ان سے؟ ما تشاءون الا ان شاء اللہ، یہ چاہتے ہی نہیں مگر جو چاہتے ہیں وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا قائل ہے۔ اور میں ان بچوں جوانوں کو اپنے عقیدے سے آشنا کروں، یعنی اس ممبر کے عقیدے سے، اور اتفاق سے ہمارے اس ممبر کا عقیدہ اتفاقاً علامہ اقبال کا بھی وہی عقیدہ ہے۔ اقبال 4 مصروں میں کہتے ہیں، آج کے شمع شبستان حرم، سیدہ کے ان بچوں میں ایک بچہ وہ ہے، پورا قصیدہ ہے سیدہ کی شان میں علامہ اقبال کا۔ اس میں فرماتے ہیں آج کے شمع شبستان حرم، سیدہ کے ان بچوں میں ایک بچہ وہ ہے جو حرم الہی کی شمع ہے۔ اللہ کا گھر اگر روشن ہے تو وہ حسن مصطفیٰ سے روشن ہے۔ آج کے شمع شبستان حرم، حافظ جمیعت خیر الامم، جنہوں نے بہترین امت کو مرنے سے بچایا۔ حافظ جمیعت خیر الامم، تانشینت آتش پیکاروں کی، کسی طرح جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے بس، اس کے علاوہ کوئی اور غرض ہی نہیں۔ تانشینت آتش پیکاروں کی، کسی طرح جنگ ختم ہو جائے، مسلمان کا خون نہ بہے۔ تانشینت آتش پیکاروں کی، پشت حفاظت پر سرے تاج و نگین، حسن مصطفیٰ نے کسی کی بیعت نہیں کی تھی۔ تھک رہے ہیں آپ ان باتوں سے؟ حسن مصطفیٰ نے، میرے مولا نے کسی کی بیعت نہیں کی تھی، تخت و تاج کو لات ماری تھی۔ یہ کریم ابن کریم ہے، یہ دینے والا ہے۔ یہ جنگ ٹھنڈی کرو، یہ جنگ ٹھنڈی پڑ جائے بس، بعد میں فیصلہ ہوگا۔ میں بہت دیر آپ کو اور میرے بھائی کے درمیان، نوخانی کے درمیان کی رسم کو آپ سننا چاہتے ہیں۔ ایک طبیب ہوتا ہے تشخیص مرض کا طبیب، اور ایک طبیب ہوتا ہے علاج مرض کا طبیب۔ پہلے زمانے میں ایک ہی طبیب ہوتا تھا، تشخیص بھی وہی دیتا تھا، علاج بھی وہی کرتا تھا۔ لیکن اب کہتے ہیں کہ طب نے ترقی کی ہے، یعنی تشخیص دینے والا ڈاکٹر رہتا ہے کہ تمہارے بدن میں کیا زیادہ ہے اور کیا کم ہے، فلاں ٹیسٹ کروا لاؤ، فلاں رپورٹ لے کر آ جاؤ، تاکہ باڈی کے حالات کو دیکھ کر دوا کی تجویز کی جائے۔ تو تشخیص مرض کا ڈاکٹر رہتا اور علاج مرض کا ڈاکٹر رہتا۔ عزیزان گرامی، یہ جدید کارنامہ نہیں ہے۔ نظام الہی میں علاج کے لیے اللہ نے 2 طبیب رکھے ہیں، ایک کو امام حسن کہتے ہیں اور ایک کو امام حسین کہتے ہیں۔ امام حسن تشخیص مرض کے طبیب ہے اور حسین علاج مرض کے طبیب ہے۔ صلح کر کے میرے مولا نے وہ تحریر لکھ کر تشخیص مرض کا کام کیا ہے۔ امت کو بیماری کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ اسی کا بڑا بیٹا بتائے گا جسے مولا علی طبیب دبار کہا۔ مولا علی فرماتے ہیں سرکار کے بارے میں، طبیب دبار بطبے، میرے مولا نبی، مولا علی فرماتے ہیں مولا نبی کے لیے ایسے طبیب جو اوزار طبابت کو لے کر مریضوں کو ڈھونڈنے نکلتے تھے۔ بہت سارے آپ اکثر تو ایسے کہ تب مطب پر جاتے ہیں مریض، اور مریض جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، اور پھر بڑے ہی جھوم جھوم کے کہا جاتا ہے کہ پیاسے کو کنویں کے پاس آنا پڑتا ہے۔ تو بھائی ہمیشہ کنویں ہی کیوں بنے بیٹھے ہو؟ کبھی چشمے کے پانی بن جاؤ،
بھی پہنچ جاؤ۔ یہ جو نبی کی ذات سرکار کے فضائل مولا علی بیان فرما رہے ہیں، نبی کے بڑے بیٹے امام حسن فرماتے ہیں سبت اکبر، میرا بڑا بیٹا حسن ہے، اور اتنا کہا کہ میرا بڑا بیٹا حسن، میرا چھوٹا بیٹا حسین، بڑے کو حسن چھوٹے کو حسین، نام تو ایک ہی ہے نا، ایک ہی نام ہے، حسن ہی نام ہے۔ حسن کے چھوٹے کو حسین کہتے ہیں، حسین کے بڑے کو حسن کہتے ہیں۔ یہ دونوں بچے، اور دو کم ہیں، میرے اپنے مضمون سے دور ہونے کا خوف ہو رہا ہے، یہ دو کم ہیں، ایک ہی تو ہے، یہ ایک ہی ہے، تبھی ایک سواری نے اپنی باغیں دو ہاتھوں میں دی، ورنہ دو سوار تو زیادہ ہو سکتے ہیں، سواری چلانے والا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن نبی مکرم تو یہ دو کم ہیں۔ اب ایک ہے تشخیص مرض کا طبیب، کیا مرض، امت کو کیا بیماری ہے، اس کا علاج امام حسین نے کربلا میں کیا ہے، تشخیص امام حسن نے دی ہے، امت کو غفلت کی بیماری ہے، اور غفلت کی بیماری سے نکالنے کے لیے جب علاج کیا جائے گا تو پھر علاج کربلا میں ہوگا، کربلا کو شفا خانہ بنایا جائے گا، جہاں کا ایک ایک ذرہ پوری دنیا کو شفا دے گا۔ کربلا سجے گی مگر خون سے سجے گی، کربلا سجے گی مگر اعضاء اور ٹکڑوں سے سجے گی، بدن کے کٹے ہوئے ٹکڑے ایک رستے میں، اللہ اکبر۔ میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں، چند جملوں مصائب کی صورت میں، چند جملوں میں اس بات کو مکمل کروں۔ چلیے کربلا چلیے، حسین مولا نے ایک ایسا بھی لاشا اٹھایا جو چھوٹا بہت تھا، مگر کبھی آگے جاتے تھے نا اللہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے۔ عزاداروں، آپ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے؟ جب اس کم سے بچے کی بات آتی ہے نا تو ایک ماں کو سلام کرنا لازمی ہے۔ دو کمائیاں ہی تو تھیں جناب رباب کے پاس، ایک علی اصغر، ایک سکینہ، ایک اوجلا سا کرتا پہنا تھا، بالوں میں کنگھی دے کر، آنکھوں میں سرما لگا کر جناب رباب نے امام حسین کی گود میں دے دیا۔ حسین پانی پلانے لے گئے تھے، اور بچوں کو بھی یہی احساس تھا کہ مولا علی اصغر کو پانی پلانے لے گئے ہیں، مگر جب واپس علی اصغر کو لے کر آئے ہیں تو کیا دیکھا کہ گلے میں تیر لگا ہوا ہے۔ اب سکینہ کو کیا بتائیں کہ کیسا پانی پلایا ہے؟ عزادارو، اس بی بی نے ایک یہ بچہ امام حسین کے حوالے کیا اور ایک بچی کو زندان شام میں چھوڑ کر آ گیا۔ امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں رہتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ دو منزلیں لوں گا جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، وہ تکلف کر کے نہیں روئیں گے۔ وہ بی بی جس نے علی اصغر کو کربلا میں چھوڑا اور سکینہ کو زندان شام میں چھوڑا، اس بی بی کا بڑا حوصلہ ہے۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد سے کچھ سوالات کرنے گیا، کنیز نے مجھے سہنے خانہ سے گزارا، میں حضرت کے حجرے میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی ہے، اور پھر جب میں واپس گیا تو وہاں سے دھوپ ڈھل گئی تھی، وہ بی بی وہاں سے اٹھ کر وہاں بیٹھی تھی جہاں دھوپ تھی۔ تو میں کھڑا ہو گیا، امام کی آواز آئی، ابو حمزہ کیوں کھڑے ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ تو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے، مولا مدینے کی گرمی بڑی شدید ہے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میری ماں رباب ہے، میرے بابا سے کربلا میں وعدہ کر کے آئی تھی جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، بس آخری منزل میرے بیان میں، ایک یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ میں نے جب خیمے جل رہے تھے تو ایک عجیب منظر دیکھا دور سے کہ ایک بیوی ہے جو جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے اور آگ کی لپیٹیں اسے روک دیتی ہیں۔
وہ خیمے کی جلتی ہوئی چوب سے جا کے ٹکراتی ہے اور پھر راستہ بدل کے آتی ہے اور پھر جانا چاہتی ہے. تو میں دوڑتا آیا اور میں نے قریب جا کر کہا کہ بی بی تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ جل رہی ہے, تم آگ کی طرف کیوں جا رہی ہو؟ تو خاتون مڑی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی یا شیخ انا لنا فیہا علیل, ہمارا ایک بیمار اس میں رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کر نہیں آ سکتا. اور وہ بیوی چلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی اور اپنے پشت پر اپنا بیمار بھتیجا اٹھا کے لائی. کہتا ہے تب مجھے پتا چلا یہ حسین کی بہن زینب ہے, یہ علی کی بیٹی زینب ہے. بس عزاداروں جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا, اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا. بی بی رباب کو لاتے تھے, بی بی پھر چلی جاتی تھی. جب جناب زینب نے فرمایا بھابی قافلہ تیار ہے, فرمانے لگی زینب میرا مدینے میں کون ہے, میرا وادی کربلا میں رہ گیا, اجرکم اللہ, میرا وادی کربلا میں رہ گیا, میری بچی اکیلی ہے. پھر جب قافلہ تیار ہوا امام سجاد نے فرمایا اماں زینب چلیے اماں رباب کو قبر سکینہ سے اٹھا کے لائیں. قریب جا کر بیٹھے امام سجاد نے فرمایا اماں محمل تیار ہے, قافلہ تیار ہے. امام کا حکم تھا نا, قبر کو چھوڑ دیا مگر مڑ مڑ کر بچی کی قبر کو دیکھتے رہے, بچی کی قبر کو دیکھتی رہی. محمل میں آ کے بیٹھی, قافلہ چلنے لگا. شام کے دیہات کی عورتوں نے الوداع یا زینب, الوداع یا زینب کے نوحے بلند کیے. میری بی بی زینب نے محمل کا کچھ پردہ ہٹایا اور شام کی عورتوں سے ایک جملہ فرمایا, اے شام کی عورتوں مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ ساری عورتوں نے یک زبان ہو کر کہا آپ حکم فرمائیں. میری بیوی نے اشارہ کر کے فرمایا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑا. اللہ آپ کو شام لے جائے جناب سکینہ کی زیارت کے لیے. اب کی دفعہ جب جائیں نا تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا. آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا ہم تمہاری قبر پر آتے رہیں گے. اللہ